الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. تمام احباب مل کر درود پاک کی حاضری پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. معزز سامعین اور استاذ کرام، عزیز طلبہ اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں، آج کا میرا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت کے بارے میں چند معروضہ احباب قسمتوں کے حوالے کروں گا. امید ہے کہ تمام احباب میری گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خادموں کی کمی نہ تھی. ہر خادم آپ کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی محترم کو ایسے جانثار احکام عطا کیے تھے جو آپ کے پسینہ کے بجائے خون بہانے کو تیار تھے، لیکن نبی محترم اپنے کام خود کرتے، کسی سے خدمت نہیں لیتے، ہر کام اپنا خود کرتے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی محترم سے عرض کیا: صلی اللہ، ہم آپ کا کام کرتے ہیں. نبی محترم نے فرمایا: میں پسند نہیں کرتا کہ اپنا کام دوسروں سے کرواؤں، میں خود کو دوسروں سے ممتاز ٹھہرانا پسند نہیں کرتا. حضرات محترم، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی محترم اجتماعی اور قومی کاموں میں شریک ہوتے تھے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت بھی نبی محترم شریک رہے. مسجد نبی اور مسجد قباء کی تعمیر میں بھی آپ شریک عمل رہے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے غلاموں، ایک دفعہ نبی محترم سفر میں جا رہے تھے. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ پر نبی رحمت نے قیام کیا. صحابہ سے عرض کی: اے صحابہ، بکری کے بچے کو بھون لو. ایک صحابی نے عرض کی: یا رسول اللہ، بکری کے بچے کو ذبح میں کروں گا. دوسرے صحابی نے عرض کی: یا رسول اللہ، اس بکری کے بچے کا چمڑا میں اتاروں گا. تیسرے نے عرض کی: یا رسول اللہ، اس بکری کے بچے کو میں پکاؤں گا. اس پر نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھولے ہوئے اس کی پتیوں کو حرکت دیتے ہوئے فرمایا: وعلیہ جامع الحطب، اس بکری کے بچے کو پکانے کے لیے جو لکڑیوں کی ضرورت ہے وہ میں لے کر آؤں گا. حضرات محترم، صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہم آپ کی جگہ کام کر لیں گے. لیکن نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قد علمت انکم تکفونی، مجھے معلوم ہے کہ آپ میری جگہ کام کرنے کے لیے کافی ہو. ولکنی اکرہ ان اتمیز علیکم، لیکن میں یہ بات پسند نہیں فرماتا کہ خود کو دوسروں سے ممتاز ٹھہراؤں. فإن اللہ یکرہ من عبدہ ان یراہ متمیزا بین اصحابہ. نبی رحمت نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سخت ناپسند فرماتا ہے جو خود کو دوسروں سے ممتاز ٹھہرائے. حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی کام ہو خود کرے. یہ نہ کہیں تم کام کر دو، تم کام کر دو. ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنا کام خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو حق سچ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ صدا